کراچی آمد ہو گئی، مرحبا مرحبا. کیا موصوف وہاں پہ پہنچ کے ان لوگوں کو کہیں گے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر حالات بہت بہتر کرتی ہیں. گلی میں ایک شوخا نہیں ہوتا، ہاں جی، جس نے اگر کلفی بھی کھانی ہے تو سب کو دکھا کے کہنا آ یہ بچہ بڑا ہو کے یوتیا بنتا ہے. اب بابا قوم قائد اعظم محمد الجناح کی مزار پہ جائیے، وہاں سے اپنے دورے کا آغاز کیجیے، نہیں کریں گے کیونکہ رویہ کیڑا ہے، میں نے لالی پاپ لے لی. یہ وہ والا رویہ ہے. پی ٹی آئی کو اور اس کے فالوور کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ مئی کے اندر جو ہے وہ مودی کی ہار تو ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ان کی بھی ہوئی تھی. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا کراچی آمد ہو گئی، مرحبا مرحبا. جہاز کا سفر ہوا ہے ونڈو سیٹ کے اوپر. سہیل افریدی صاحب اچھا کراچی پہنچ گئے، اچھا لیکن وہ بڑا مزہ آیا مجھے کہ آج ڈومیسٹک فلائٹ تھی لیکن فوٹو شوٹ بڑا کمال تھا وہاں پر مینا خان وغیرہ کا. اور سنا کھڑکی والی سیٹ کے اوپر لڑائی بھی ہوئی ہے تھوڑی سی. دیکھیے اس سے خیبر پختونخوا کے کسی بھی فرد کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے جی، اس سفر کے نتیجے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یا وہ کراچی جو کہ اس وقت پختون آبادی کا دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. اوکے پختون آبادی کراچی کے اندر جتنی پائی جاتی ہے، اوکے. دنیا کے کسی شہر میں اتنے پختون نہیں بستے. اچھا، کراچی یعنی کہ منی پشاور ہے. کراچی بڑا پشاور ہے. پشاور سے زیادہ لوگ پشاور تو پنجابی شہر تھا نا 1912 کی جو مردم شماری جی، ایف سی رچمنڈ بھی ادھر ہی تھی. جی ٹھیک ہے. تو کراچی تو وہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، پنجاب کا شہر. کراچی کوہاٹ یہ سارے پنجابی شہر تھے. ٹھیک ہے. وہاں پہ پختون تو بعد میں بائی دا ٹائم وہ افغانستان سے کے سرحدی علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آباد ہوتے گئے اور انہوں نے اپنی ایک ایتھنک میجورٹی اسٹیبلش کر لی. ٹھیک ہے. ادروائز تو مطلب کہ پاکستان بننے سے پہلے تو یہ پنجابی شہر تھے. اچھا. ہند کو بولی جاتی تھی. پنجابی کا جو لہجہ ہند کو ہے وہ وہاں پہ بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور بہت سارے یہ جو علاقے ہیں ادھر ہزارہ سائڈ کے، وہاں پہ آج بھی ہند کو میجورٹی بولی جاتی ہے. یعنی کہ کراچی جو ہے وہ پشاور ہی ہے قسم کا. نہیں، پختون آبادی کا دنیا کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سوال پھر میرا یہی ہے کہ کیا موصوف وہاں پہ پہنچ کے ان لوگوں کو کہہ سکیں گے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر حالات بہت بہتر کرتی ہیں. وہاں پہ سارے بچے سکول پہنچ چکے ہیں، ہر شخص کو اس کے ڈور سٹیپ پہ میڈیکل کی سہولت دستیاب ہے. سڑکیں وہاں پہ شیشے کی طرح ہیں. آپ سارے لوگ پشاور، مردان ہیں، 4 ہزار نوشہرہ، کوہاٹ واپس چلیں، کیا کہہ سکتے؟ جی ٹھیک ہے نا. پنجاب میں انہوں نے ایک لیٹر بھیجا تھا کہ وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. صرف کینٹونمنٹ میں جا کے وہ کسی سے ملنا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ ان کو تمام کاموں کے لیے سرکاری طور پہ پروٹوکول بھی دیا گیا، آفیشیل پروٹوکول دیا گیا اور وہ کاموں کے اندر سہولت کاری کی گئی. ٹھیک ہے. وہ جیل میں جانا چاہ رہے تھے ملنے کے لیے، لیکن جیل میں انہوں نے دن وہ والا چنا تھا. مطلب مجھے آپ کو اگر یاد ہو تو جب مجھے اٹھایا گیا تو میری ضمانت تو سنڈے کو ہو گئی تھی. لیکن سنڈے کو میری رہائی نہیں ہو سکتی تھی. اوکے. ٹھیک ہے نا جی. منڈے کو جیل کا دفتر کھلا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جو تھی وہ کیا کہتے ہیں روبکار آئی، وہ جیل میں جمع ہوئی ضمانت کی. اس کے بعد منڈے کو دفتری اوقات میں میری رہائی روب عمل آئی. حالانکہ فیصلہ جج جو تھا وہ سنڈے کو کر گیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے وہ دن چنا جس دن جیل حکام نے کہا کہ جی آج ہم جیل کا دروازہ نہیں کھول سکتے. اوکے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے شور مچا دیا. اور پہلے آپ بتا چکے ہیں کہ ملنا بھی نہیں چاہتے یہ عمران خان. وہ تو میرا ایک الگ اطلاع ہے نا کہ یہ موصوف ملنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ انہوں نے کوئی فرمائش ڈال دی اور یہ انہوں نے اپنی فرمائش متعلقہ حکام کو بتا دی ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے یہ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ جس دن شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کی اور مبارکباد پیش کی انتخاب کے اوپر، ٹھیک ہے،
انہوں نے فوراً آگے سے مطالبہ داغ دیا کہ جی میری ملاقات کروائیں. انہوں نے کہا میں متعلقہ حکام سے پوچھ کے کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, بات آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ بات فوراً اٹھا کے نا اپنے ولاگرز کو بتائی, اپنے منسٹرز کو بتائی, اپنے ترجمان کو بتائی. ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ میری ملاقات, ماما وہ جیلر لگا ہے کہ انہیں تیری ملاقات کروانی. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے شہباز شریف کو اتنا ہیوملیٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو اب آفیشیل پہ ملے گا, اگر کوئی ٹھیک ہے ذاتی طور پہ میں نے آپ سے کوئی کمیونیکیشن کرنی تھی تو اب میں نہیں کروں, اب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ بچگانہ حرکت ہے. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سرکاری ہوتی ہیں جی, وہ ذاتی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ ایک پرسنل ریپو جنریٹ کر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم اس ولاگ کو جب کرنے بیٹھتے ہیں تو جب یہ کیمرے نہیں چل رہے ہوتے ہم کیسی باتیں کرتے. جی ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. کس دن لیک ہو جانا کہ کئی بندے آپ کا سر پاڑنے پہنچ جائیں. شکر ہے نا, وہ جو آف دی ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں وہ میری اور آپ کی ذاتی ہوتی ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آزاد والے سن لیں تو ہمیں کہے کہ اگلا ولاگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ بندے کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں یار. ایک نیچر ہے نا بندے کی. میں آپ سے ملتا ہوں اور یہ انسانی فطرت ہے کہ میں بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہوں, چگلیاں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جاسوسیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہماری ایک پرسنل کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوتی ہے. پرائم منسٹر نے وہ اٹیمپٹ کی کہ شہباز شریف صاحب نے کہ آپ سے ایک پرسنل کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو. آپ نے اس کا گلی گلی میں مذاق بنوایا, اس کو گالی دلوائی. آپ کے سو کالڈ خود ساختہ انٹل کچول جو ہیں, جی انٹل کچول, آپ کو پتہ ہے اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. اچھا انٹلیکچوئلز کے. ہاں ٹھیک ہے. انٹلیکٹ, ٹھیک ہے, چول, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس میں عقل بھی ہوتی ہے اور چول پنا بھی ہوتا ہے, سائڈ بائی سائڈ. انٹلیکٹ چول, جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ انٹلیکٹ چول ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہوتا ہے انٹ لک, انٹ لک, لک کمر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چول. ٹھیک ہے. ایسی چول مارنی جی لک کی ٹوٹی کمر ٹوٹی والی چول. دوسرا درجہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا ہوتا ہے انٹل کچول. انٹل کچول, ٹھیک ہے نا. اس نے ہر معاملے کے اندر لات ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور بات کا کچومر نکال کے رکھ دینا. بعد میں آپ پوچھے آپ نے بات شروع کیا کی تھی, ٹھیک ہے, آرگومنٹ شروع کیا ہوا تھا. تو یہ مختلف درجات ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی شادی بیاہ پہ بیٹھے ہو, جو شخص سب سے با آواز چول مار رہا ہو, آپ بلا خوف و خطر, میری طرف سے آپ کو اتھارٹی ہے, آپ کہہ دیں کہ اے یوتھی آئے گا جی. ہاں جی. اور الحمدللہ انہوں نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا, اگرچہ فون مجھے نمبر میرے ساتھ ایکسچینج کر کے جاتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے پہلے خاکسار کا فتویٰ ہوتا ہے یار تجھے با آواز بلند جو چول مارے گا نا کسی بھی محفل کے اندر, جی ٹھیک ہے, اور ہر گفتگو کے اندر اپنے آپ کو وہ ماہر سمجھے گا اور ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرے گا. آج کے دور کے اندر اس کو یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک معاشرتی رویہ ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے. ہی از پارٹ آف آور سوسائٹی. ٹھیک ہے. ہی از پارٹ آف آور فیملی. ٹھیک ہے. ہم اس کی بہتری کے لیے دعا کر سکتے, اور یہ دعا ہماری ان دعاؤں میں شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا, اور آخرت میں اس کے عوض ہمیں اجر عطا فرمائے گا, وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا کہ آپ کی جو دعا قبول ہو جاتی ہے تو چلے وہ تو آپ کو اس کا مل جاتا ہے, لیکن جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکی کے طور پہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے, اور قیامت کے دن آپ کو اس کے عوض اجر دے گا. ٹھیک ہے نا. کمپنسیشن ملے گی کہ تیری دعا قبول نہیں کی تھی, کمپنسیشن. ہمارا تو بڑا اجر پھر پڑا ہوا ہے, ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ. جی اللہ ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں آخرت میں اجر تو ملے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو اب اس صورت کے اندر دیکھیے, گلی میں ایک شوخا نہیں ہوتا, ہاں جی, جس نے اگر کلفی بھی کھانی ہے تو سب کو دکھا کے کہنا
آپ نے کریکٹر کا طرح کرنا ٹھیک ہے. نئی سائیکل لے کے دی باپ نے, اس نے جناب گلی میں چلاتے پھرنا تا آن کے اس کے 3 پہیوں میں سے 1 پہیا نہ ٹوٹ جائے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اچھا باندرلا آیا ہے نا تماشا دکھانے کے لیے گلی میں, اس نے جا کے باندر کو نا چھڑی مارنی ہے, باندر نے اس کو پڑ جانا ہے, روندے واپس آنا ہے. یہ بچہ بڑا ہو کے یوتیا بنتا ہے. مطلب اینو پنجابی چ کہندے نے لفتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, لفتا کہندے نے پنجابی وچ. ٹھیک ہے نا. اور بسنتا بھی کہندے نے. ویسے بسنت آ رہی ہے آج کل, آ رہی ہے, انجوائے کرنا ہم نے اس پہ پورا پروگرام کرنا ہم نے اس پر. بسنت پہ. اچھا دادا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹ موومنٹ بن رہی تھی, وہ کیا اسٹریٹ موومنٹ ہے, کیا لغوی معنی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں, آپ کو بھی یقین کرنے میں اس بات کو تاخیر ہوگی. جی, مطلب تھوڑی سا وقت لگے گا اس کو ہضم کرنے میں. پی ٹی آئی کو, اس کے قائدین کو, ٹھیک ہے, پتہ ہی نہیں چلا کہ 4 سے لے کے 10 مئی 2025 تک ان کے ساتھ کیا ہو گیا. اچھا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 مئی سے 10 مئی کے دوران مودی کی ایسی تیسی پھری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ انٹرنل فرنٹ کے اوپر عمران احمد خان نیازی کا پورا بیانیہ جو اس کی سیاست کی اساس ہے, بنیاد ہے, جی جی, وہ بقول میر شیر افضل خان مروت صاحب کے, جی جی جی, دفن ہو گیا. نہیں سر, وہ ان کا لفظ بولے, بڑھ گیا. یہ انہیں مطلب بعض کا بندے کو صدمہ پہنچتا ہے, اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ اس طرح ہو گیا. پی ٹی آئی کو اور اس کے فالوور کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ مئی کے اندر جو ہے وہ مودی کی ہار تو ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ان کی بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ایک شخص کے خلاف کہ جی یہ بیسیکلی ماسٹر مائنڈ ہے ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس نے الیکشن چرایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے مسلط کیا ہے شہباز شریف کو. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ بندہ جو تھا وہ کامیاب و کامران نکل آیا. ہاں جی. اور اس کی دنیا نے تعریفیں کرنا شروع کر دی. کیا بات. ٹھیک ہے. ٹرمپ جو ہے وہ اب اس کی کوئی تقریر اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی نہیں ہے نا. بالکل. نام نہیں لے رہا میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچان کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. کیا بات ہے. اب اپنا اس کے بعد جناب سعودی عرب کا جو MBS ہے وہ اس کو بلا کے جفیاں ڈالتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا چھوٹا بھائی ابا جی سے ملانے لے کے جاتا ہے. واہ. ٹھیک ہو گیا. اور اپنا کی نا ہے اس کا آذربائیجان کا صدر جڑا ہے وہ جناب سلوٹ مارتا ہے. نہیں, وہ تو انڈونیشیا کا صدر جو ہے نا لب کے سلوٹ مارتا ہے کہ زرداری صاحب کھلوتے ہیں نے تو اپ سائڈ پہ کر کے سلوٹ مارتا. جی کیا بات. ٹھیک ہے نا. کیا بات. اب یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ وہ مجمع والے کے پاس جائیں نا, یہ جو دوائیاں بیچتے ہیں مختلف قسم کی نا, یہ اکثر آپ کو پارٹی یا ادھر مل جائیں گے, پرانی مچھلی منڈی کے سامنے مجمع لگا کے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک باوا رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس باوے کو آپ اس کے ارد گرد 2 بازو ہوتے ہیں باوے کے, اور ان کے ارد گرد نا وہ پینڈولم سے باندھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ایک دفعہ چھیڑ دینا تو وہ جھومتا رہتا ہے. نہیں, ایسے ایسے کر کے آگے پیچھے جھومتا رہتا ہے, انرشیا کے اندر چلا جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو مطلب یوں اس کے اندر کوئی انرجی یا کوئی لائٹ یا کوئی موٹر نہیں لگی ہوتی, لیکن وہ اپنی پاور کے انرشیا کے پرنسپل کے تحت جھومتا ہے. ٹھیک ہے. رکتا نہیں ہے. یوتھی اس حالت میں چلے گئے ہوئے. اوکے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے, ان کی اصلاح کے لیے, ان کو واپس جو ہے وہ نارمل ہیومن بینگ کی طرح ہے. تو ہماری نا بیسیکلی ہاں ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, ہماری فیملیز کا حصہ ہے. ایسا ہی ہے. تو ان کو واپس نارمل حالت میں لے کے آنا ہے. 3 دہائیاں لگی تھیں جالوں کو نارملائز کرتے ہوئے اس قوم کو. ٹھیک ہے. تو ان کی ریکوری کے اندر جو ہے وہ آپ کو ابھی بہت دیر لگے, ٹائم لگے گا. جی ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ ہماری اجتماعی معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ان کی ذہنی صحت کی بحالی کے لیے ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں. دیکھیے ہر شخص کو جو پاکستان کا ہے اس کو آئین پاکستان کی پہلی جو 19 دفعات ہیں
جی بلکہ 25 دفعات کے اندر بنیادی آزادیاں لکھ کے دی گئی. ٹھیک ہے. آپ کو موو کرنے کی آزادی, آپ کو کاروبار کرنے کی آزادی, آپ کو گفتگو کرنے کی آزادی ہے. جی. تو کوئی بھی پاکستانی اپنے آپ کو جو کہتا ہے جی پہلی شرط ہے کہ پاکستانی کہتا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستانی کہتا ہے اور پاکستان کی شہریت کی دستاویزات اس کے پاس ہیں, اس کے ابا کے پاس بھی ہیں, اس کے دادا کے پاس بھی تھی. ٹھیک ہے. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ جا کے کاروبار کرے, موو کرے, وہاں پہ رہائش اختیار کرے. یہ پاکستان کی فیڈریشن کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. جی. کراچی کا شخص جو ہے وہ لاہور میں نہ صرف کہ آگے کاروبار کر سکتا ہے اور وائس ورسا, لاہور کا بندہ بلکہ وہاں پہ رہائش بھی رکھ سکتا ہے. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. وہاں کے انفراسٹرکچر کو انجوائے بھی کر سکتا ہے اور اس پہ کوئی آئینی پابندی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ اپنے سائے انڈیا میں دیکھیں, ایک ریاست کا شخص کسی دوسری ریاست میں جا کے قیام کرنا چاہے, رہائش رکھنا چاہے, اس کو اچھے بڑے لالے پڑ جاتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں. پاکستان میں آج آپ فیصلہ کریں کہ میں نے کراچی موو کرنا, جان رہے ہیں وہ اپنی بیوی بیگم سمیت وہاں پہ منتقل ہو گیا, ہمیں 4 سال بعد پتا چلا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. عدیل آصف آج فیصلہ کرے کہ جی میں نے پشاور میں جا کے رہنا ہے, جی, اسے کسی اجازت کی ضرورت بالکل نہیں, ایسی بات, کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں, کسی NOC کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ہوتا ادروائز ہے. ہمارے بہت بڑی تعداد کے اندر جو پختون بھائی ہیں یا ایون نان پختون ہزاراز جو ہیں یا دوسری کمیونٹیز جو ہیں وہ مقیم ہیں. میں نے آج سے کوئی 8 سال پہلے گھر بنایا تھا تو میں نے جس شخص سے پلاٹ خریدا تھا وہ کوئٹہ کا شہری تھا. اچھا. ٹھیک ہے نا. یعنی انہوں نے سرمایہ کاریاں بھی ادھر کر رکھی ہیں, وہ کوئی یہاں پہ رہتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. مطلب مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ جی وہ مالک نے کوئٹہ سے آنا ہے تو آپ ذرا ٹرانسفر کے لیے تیاری رکھیے گا, اس دن کی اس نے فلائٹ رکھی ہے, پھر وہ فلائٹ کینسل ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر وہ ہفتے 4 دن بعد آیا, چلے. اوکے. تو مجھے اس لیے یاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی زیادہ پاکستان کا یورپ ہے, پنجاب تو لوگ تو, میرا مطلب ہے جہاں پہ سہولیات اچھی ہوں گی. کسی زمانے میں ہم کراچی میں جا کے ہمارے پنجاب کے اور خاص طور پہ صدرن پنجاب کے تو بہت سارے لوگ کراچی میں جا کے آباد ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں. کراچی تو ماشاءاللہ منی پاکستان ہے. ایسے ہی ہے. وہاں پہ تو آپ کو ہر کمیونٹی کا, ہر علاقے کا بندہ مل جاتا ہے. بے شک وہاں پر. تو یہ بھی جائیں. میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو سمبلز ہیں, خواہش پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, سمبل ہیں جیسے پاکستان کے فیڈریشن کے. جی. وہاں پہ ہمارا سب سے بڑا بابا قوم کا باپ, اصلی والا باپ. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. جعلی والا نہیں, نقلی والا نہیں, اصلی والا باپ, بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ اسودہ خاک ہے. جی. ٹھیک ہے نا. زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ کہتے میں نے وہاں پہ جانا ہے, وہاں پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو کسی کو کہنے کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے TTP کی حمایت کر رہے ہیں. جی. آپ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ جائیے, وہاں سے اپنے دورے کا آغاز کیجیے, نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ رویہ کیڑا ہے, میں نے لالی پاپ لے لی, یہ وہ والا رویہ ہے. ایسا ہی ہے. ہاں جی, وہ محلے کا شوخا بچہ, محلے کا لفتہ اور شوخا بچہ. جی. ٹھیک ہے نا. دادا وہ آخری پروگرام کے آخری منٹ کے اندر ایک جلسہ ہو رہا ہے ابھی 2 دن بعد PTI کا وہاں پر کراچی میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پرانے وقتوں کی یاد تازہ ہوگی؟ کراچی اتنا بڑی آبادی ہے اور ہر طبقے کی اتنی آبادی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی جلسہ کر لے رونق لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. MKM کے جلسے کسی زمانے میں بڑے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے ملین مارچ کر رکھے ہیں وہاں پہ بھائی, فلسطین ملین مارچ. میرا مطلب اس میں 1,00,000+ لوگ تو ڈیفینیٹلی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ یہ بھی 15-20 ہزار کا اگر جلسہ نہیں کرتے تو مجھے بہت مایوسی ہوگی. کتنا فگر دے رہے ہیں آپ, اگر اس سے نیچے کر لیں گے تو یہ پھر ان کی اسٹینڈنگ ہے 20,000 کا جلسہ, 20,000 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک مجبوری ہو سکتی ہے کہ زیادہ تر ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لڑکا گاڑی لے کے گیا ہوا ہے, اب کاروبار تو سے بڑا تو دھندا کوئی نہیں, دھندے سے بڑا دین تو کوئی نہیں. جی امی جان کہتی تھی. جی ہاں. تو دھندا جو ہے وہ کر رہا ہے, تو چلے پھر بھی 20,000 لوگ تو ہونے چاہیے نا. جی بالکل. وہاں پہ 50 لاکھ کے ارد گرد پختون آباد ہیں. 50 لاکھ پختون آباد ہیں کراچی میں. 20,000 تو آنے چاہیے پھر. ہاں 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں کراچی میں جن کے نام کے ساتھ خان لکھا جاتا. بالکل ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو 15-20 ہزار تو 20,000 تو ہونا چاہیے نا یار. 20,000 کا جلسہ ہو تو آپ لاکھوں کا جلسہ کلیم کر سکتے ہیں. اگر یہ انہوں نے وہی سٹینڈرڈ رکھا جو خیبر پختونخوا والا ہے کہ 4,000 کو 4 لاکھ بتائیں گے جی, وہ تو نظر ہی آ جاتا ہے. اب دیکھیے خیبر پختونخوا میں سے پٹنے کے بعد کراچی میں کیا گل کھلاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے اچھی بات ان کو جا کے بتائیں گے کیا کہ کون سی سڑکیں بنائی ہم نے KPA میں, کون سے اسکول بنائے. ایک اور بات ہے جی, میرے خیال کے اندر, یہ میرا ذاتی خیال ہے, ٹھیک ہے, اس میں میرا تعصب بھی ہو سکتا ہے, رائے بھی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب گوہر والی PTI سے مایوس ہو چکے ہیں مکمل طور پہ. اوکے, یہ اس کے پیرالل ایک PTI لانچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نہ ان کے ترجمان جو ہیں, جو پارٹی ہے گوہر خان صاحب والی ہے, بیرسٹر گوہر خان صاحب والی پارٹی جو ہے, نہ اس کے ترجمان ان کو ڈیفینڈ یا ان کے رویے کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں, ایسا ہی, نہ ان کے لوگ ان کے جلسوں میں آنے کو تیار ہیں. یہ ایک پیرالل PTI اسٹیبلش ہو گئی ہے, اس کو اسٹیبلش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے خان صاحب اس میں آن بورڈ ہوں, جی, ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہوں. جی, کیونکہ جتنا فوکس کروایا جاتا ہے نا ان کی ہر موو کے اوپر, ٹھیک ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بیرونی قوت ہی ہے جو کہ ایک پیرالل PTI کو کرنا چاہ رہی ہے اور جس کی پہچان صرف پختون ہے. جی, ٹھیک ہے, میرا خدشہ ہے, جی, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے پوری طرح شرح صدر ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے دادا. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور اپنی آڈینس سے پوچھیں گے ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.